ملاقاتیں بحال ہو گئیں لیکن میڈیا ٹاک نہیں ہوگی، تو اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ تھینک یو اسد صاحب، بہت مہربانی آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا۔ دیکھیے کافی عرصے سے، میرا خیال ہے تقریباً 23، 24، 25 ہفتوں سے ملاقات ہماری نہیں ہو رہی تھی، سیاسی رہنماؤں کی ملاقات نہیں ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے بھی ہائی کورٹ لیول کے اوپر ملاقات کی مختلف لوگوں کو اجازت دی گئی تھی، انسٹرکشنز بھیجی گئی تھی، لیکن ان انسٹرکشنز کو بھی ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا اور ہائی کورٹ کے احکامات کو نہیں مانا گیا اور ملاقات نہیں ہونے دی گئی۔ اب ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے، لارجر بینچ نے، کہ جی ملاقات جو وہ شروع کروائی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ یہ شرط لگا دی ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ شرط لگانے کی ضرورت کیا تھی، لیکن میں اس بات سے ایگری کروں گا کہ اگر ملاقات ہو جاتی ہے، ابھی دیکھنا یہ ہے کہ کیا ملاقات ہوتی ہے اسد صاحب کہ نہیں ہوتی، کیونکہ ایسی ہی انجنکشنز ہائی کورٹ کی پہلے بھی موجود ہیں، کئی درجنوں، اور ان میں سے کوئی بھی جو ہے اس کے اوپر عمل نہیں کیا جیل اتھارٹیز نے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، کہ جی آپ لگا دیں کہ جی اس کے اوپر وہاں آپ بات نہیں کر سکتے، تو ہم وہاں سے 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر ہٹ کے پھر وہی بات کر لیں گے، یا شام کو ٹیلی ویژن پروگرامز کے اوپر بیٹھ کے وہی بات کر لیں گے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آئی ہے اس قسم کی قید کی۔ ہر صورت اب آپ دیکھتے ہیں کہ ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں، جمعرات 3 دن دور ہے، تو جمعرات کو دیکھتے ہیں ملاقات اگر ہو جاتی ہے تو چلیں کم از کم ایک سٹیپ تو آگے لیا گیا۔ صحیح ہے، لیکن اس میں آپ کا تو یہ موقف رہا ہے نا کہ قانونی طور پر تو ویسے ہی ملاقاتیں ہونی چاہیے، اور پابندی لگنا ملاقاتوں پر یہ غیر قانونی بات ہے۔ کسی بھی قیدی کا یہ حق ہے کہ ملاقات کے دن وہ جس سے ملنا چاہے مل سکتا ہے۔ تو ایسے میں پھر سلمان راجہ صاحب نے یہ اگری کیوں کیا آپ کے خیال میں سر کہ ہم میڈیا ٹاک نہیں کریں گے، جبکہ ان کے پاس یہ دلیل موجود تھی کہ جی ہمارا یہ آئینی قانونی حق ہے کہ ہمیں ملاقات کی اجازت دی جائے اور ہم بات بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی آئینی قانونی حق ہے؟ دیکھیے وہ سارا کچھ ہمارا آئینی قانونی حق تھا، لیکن وہ آئینی اور قانونی حق کو بلیٹنٹلی فلاؤٹ کیا جا رہا تھا، ملاقات نہیں ہو رہی تھی۔ اب ہمارے ہاتھ میں تو کوئی گنز نہیں ہے، پسٹلز نہیں ہے کہ ہم وہ فائر کر کے اپنا راستہ بنائیں، تو ہمیں تو پھر عدالت میں ہی جانا ہے۔ اگر عدالت نے کہا ہے کہ جی اس کنڈیشن کے اوپر ہم اجازت دیتے ہیں آپ سے ملاقات کے لیے، تو ہمارے لیے جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب سے ملاقات ہونی ہماری شروع ہو جائے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ باقی چیزیں جو ہیں وہ سیکنڈری ہیں۔ اگر انہوں نے یہ کمٹمنٹ دی ہے اس چیز کے لیے کہ ملاقات کو پاسبل کریں، تو میرا خیال ہے کہ مناسب ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن دیکھنا، جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسے ہی انسٹرکشنز ہائی کورٹ کے پہلے وے نہیں کیے گئے، انسٹرکشنز ان کو فلاؤٹ کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ اس آرڈر کو کیا مانا جاتا ہے کہ نہیں مانا جاتا، پھر وہاں سے کہانی شاید دوبارہ سے شروع ہو۔ صحیح ہے سر، ملاقاتوں کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر ہے ایک ملاقاتیں تو وہ ہیں جو اڈیالہ میں ہونی ہیں، ایک ملاقاتیں وہ ہیں جو پس منظر میں بھی چل رہی ہوتی ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ کم از کم کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اب علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ پچھلے 4-5 دن سے اسلام آباد میں ہیں۔ آج کا میرے علم میں نہیں، اگر آپ کے علم میں تو بتا دیجیے گا کہ آج وہ واپس کے پی گئے ہیں یا آج بھی اسلام آباد ہی میں ہیں۔ خوشنید یہ ہے کہ اس دوران میں پچھلے 4-5 دن میں ان کی کچھ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اسی دوران میں عمران خان سے بھی ملاقات کی کوششیں کرتے رہے ہیں کہ انہیں اجازت مل جائے۔ علی امین گنڈا پور صاحب پچھلے 4-5 دن سے اسلام آباد میں کیا کر رہے ہیں؟ علی امین گنڈا پور صاحب خان صاحب سے ملاقات کرنے کی اجازت کر رہے تھے، ملاقات کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یہ میرے علم میں ہے، اور اس میں ان کو کامیابی نہیں ہو رہی تھی کل تک۔ آج کی کیا ڈیولپمنٹ ہے میرے علم میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہاں میڈیا کو انوائٹ کیا ہوا تھا، ایک انہوں نے افطار پارٹی دی ہوئی تھی، اور ایک اور فنکشن کے اوپر انہوں نے ان کو اٹینڈ کرنا تھا، وہ انہوں نے اٹینڈ کیا۔ اور جب وہ اسلام آباد میں آپ آتے ہیں تو پارٹی کے ممبران جو ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے، ان کی باتیں سنتے ہیں۔ یہ تو سب کچھ مجھے پتا ہے، کیونکہ ان میں سے کچھ ایکٹیویٹیز میں بھی شامل رہا ہوں۔ لیکن جو آپ دوسری بات کر رہے ہیں وہ اس سلسلے میں مجھے بالکل علم نہیں ہے کہ ملاقات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، لیکن ان کی ملاقات خان صاحب سے نہیں ہونے دی جا رہی تھی، یہ مجھے پتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو راؤ صاحب آپ نے ایک بیان دیا کہ آپ ایک ٹی وی ٹاک شو میں بات کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کی بڑی پرانی خواہش ہے، لیکن یہ عملی طور پر پوری نہیں ہو پا رہی۔ کیا اس میں کچھ نئی ڈیولپمنٹ ہے جس کے بعد آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دی؟ دیکھیے بریک تھروز تو ہوئے ہیں نا، دوسری بات ہے کہ ہماری کے پی کی حکومت جو ہے ان کا رابطہ تو متواتر رہتا ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کیونکہ وہاں تو حکومت چلانی ہے، وہ تو ایک رسپانسبلٹی ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ وہاں کی سچویشن بھی خاصی خراب ہے، تو اس لیے سیکیورٹی ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ رابطہ رہتا ہے۔ تو یہ ملاقات تو ایک کنٹینیوس آن گوئنگ پروسیس ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو پتہ ہے بریک تھروز ہوئی ہیں، پچھلے اگست سپتمبر میں بریک تھرو ہوئی تھی، نومبر میں بھی بریک تھرو ہوئی تھی۔ سو وہ
بریک تھرو ہوئی ہے، اس کے بعد معاملات آگے اتنے تیزی سے اتنی افیکٹولی نہیں بڑھ سکے. ان کے ساتھ جو ہے آپ کے جو پولیٹیکل لیڈران ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی ہے. ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، وہ ہماری خان صاحب سے ملاقات ہی نہیں کرا سکے سے مذاکراتی ٹیم کی 7 دن انہوں نے انتظار کروایا. تو اس سے ان کی جو سخت ہے، ان کی جو طاقت ہے، اس کا بخوبی ہمیں اندازہ ہو گیا تھا. اور وہی ہماری جو پرانی بات ہے کہ بات چیت ان سے ہوتی ہے جن کے پاس طاقت ہو، وہ ریلیونٹ ہے. اب بات چیت کب ہوتی ہے، کس نتیجے کے اوپر پہنچتی ہے، اس کے بارے میں تو میں اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن بہرصورت that is how things are. لیکن راؤ صاحب، آپ ظاہر ہے جو سیکیورٹی ریلیٹڈ معاملات ہیں اس پر تو آپ نے کہا کہ آلریڈی ملاقاتیں رہتی ہیں، وہ تو ملاقاتیں ہوتی ہیں، لیکن جن ملاقاتوں کی آپ، جس رابطوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جو ہم اسٹیبلشمنٹ سے ملنا چاہتے ہیں، وہ کس موضوع پر ملنا چاہتے ہیں؟ یہ میں اس کو میرا خیال ہے کہ پبلک ڈومین میں اسپیکولیٹ نہیں اس کے اوپر کروں گا یا بات نہیں کروں گا. وہ ٹھیک ہے، جب بات چیت ہوگی تو میرا خیال ہے کہ آپ سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا. صحیح. سر، پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگوں کی یہ رائے موجود ہے، وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب تک یہ بات پہنچائی جائے کہ خان صاحب آپ کے لیے راستے جو باقی ہیں، یعنی عدالت سے آپ کی رہائی نہیں ہو پا رہی، عوامی احتجاج سے، سڑکوں پر آنے سے رہائی نہیں ہو پا رہی، تو پھر تیسرا راستہ اختیار کرنا زیادہ مناسب ہے. آپ اپنے لہجے کو نرم کیجئے، یہ جو اکاؤنٹس ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور عمران خان کے، اس کو پاکستان میں لائیے، چیزوں کو تھوڑا سا ٹھنڈا کیجئے. کیا اس طرح کی خواہش لے کر عمران خان صاحب کے پاس کوئی گیا ہے یا جانا چاہتا ہے؟ دیکھیے، پارٹی میں مختلف آراء موجود ہوتی ہیں اور یہ ایک ہیلتھی چیز ہوتی ہے، ایک صحت مند چیز ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنی آراء کا، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں پارٹی فورمز کے اوپر بیٹھ کے. لیکن اس کے بعد فیصلے ہوتے ہیں اور پھر تمام جو لوگ ہوتے ہیں اپنی رائے کے باوجود سے بالا تر ہو کے اس پارٹی کے فیصلے کے تابع ہو جاتے ہیں اور اس پارٹی کے فیصلے کو آگے لے کے چلتے ہیں. مجھے یہ رائے میں بالکل کنسیڈ کرتا ہوں کہ اس قسم کی آراء موجود ہیں پارٹی کے اندر، لیکن پارٹی ایک راستہ ہے اس کے اوپر چل رہی ہے اور ہم وی فیل کہ جی جلد نہیں تو بتیر عنقریب وی ہوپ یہ معاملات جو ہیں یہ سیٹل ہو جائیں گے، معاملات آگے بڑھیں گے، خان صاحب کی رائے ممکن ہو پائے گی. اتنا ہی کہنا چاہوں گا، اس سے زیادہ میں اسپیکولیٹ نہیں کروں. صحیح ہے. اور راؤ صاحب، پارٹی کے اندر یہ رائے بھی موجود ہے کہ پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں انہیں پاکستان سے آپریٹ ہونا چاہیے، اس کو سیکرٹری اطلاعات کے نیچے لانا چاہیے، اور اس بات کی عمران خان ابھی تک اپروول نہیں دے رہے ہیں. اس کا جواب جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ سیکرٹری اطلاعات سے لیں، وہی آپ کو اس سلسلے میں کوئی ایک بہتر جواب دے سکتے ہیں. میں اس کے اوپر یہاں پبلک فورم میں بات نہیں کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے. راؤ صاحب، یہ بتائیے کہ ایک گرینڈ الائنس بن رہا تھا اور ابھی بھی ظاہرہ اس کی کوششیں جاری ہیں، یہ ابھی باب بند تو نہیں ہوا، لیکن تحریک انصاف کے لوگوں کی یہ بڑی خواہش بھی تھی، کوشش بھی تھی، امید بھی تھی کہ یہ رمضان میں ہو جائے گا. رمضان کے اندر یہ نہیں ہو پایا، کیا رکاوٹ ہے؟ ہو چکا ہوا ہے. دیکھیں، پبلک پلیٹ فارم تو بن چکا ہوا ہے، اس میں تمام لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایکٹیویٹ ہو چکے ہوئے ہیں. مولانا صاحب جو ہیں انہوں نے ابھی حتمی فیصلہ نہیں کیا، وہ بھی ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، ان سے بات چیت ہو رہی ہے، اور وہ بھی ہوپ فلی اگر رمضان کے دوران نہیں تو رمضان کے فوراً بعد، عید الفطر کے فوراً بعد وہ بھی ایک حتمی فیصلہ کر لیں گے. ایک نقطے کے اوپر تو ہمارے ساتھ ہیں اور وہ نقطہ ہے پاکستان میں آئین کی ریوائول، آئین کی بحالی. اس کے اوپر تو وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب جو چیز ڈیسائیڈ ہونی ہے کہ اگر کوئی پرامن احتجاج شروع ہوتا ہے تو کیا اس کا وہ حصہ بنیں گے کہ نہیں بنیں گے. اس سلسلے میں ان کے کچھ کوئریز تھیں، ان کوئریز کا جواب دے رہے ہیں. اتنی جلدی نہیں دیا جا سکا، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب سے ہماری ملاقات ہی نہیں ہو رہی تھی. اب جو آپ نے آلریڈی ڈسکس کیا اس سلسلے میں ہماری جمعرات کو ملاقات ہوگی. ملاقات میں ان کی جو کوئریز ہیں وہ بھی خان صاحب کے ساتھ ڈسکس کر کے ان کی انپٹ، ان کی جو رسپانس ہے وہ لے کے اس معاملے کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. آئی ہوپ کہ رمضان المبارک کے دوران ہی یہ اتحاد کسی شکل کو، کسی شیپ جو ہے وہ اس کو پہنچے. لیکن